ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں۔ مسلمان بھائیوں، جتنے ہی میرے چن ہیں سبھی کی آواز سبحان اللہ سے پورا کالج گونجے، فیصلہ آباد کے اس روڈ پہ پتہ چلے اگر دریاؤں میں سٹریس آیا ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا دریاؤں میں بھی سٹریس ہے، اور آپ مطلب جی خوشی سے جھوم جائیں۔ ہمیں تو خوشی ہے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کی، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور پیشاب پیتے تھے، کمنی والا آیا، لوگوں نے اللہ کو پوجنا شروع کیا اور زمزم پینا شروع کر دیا۔ اور ہمارے 16 پرو میکس ماڈل آج بھی ریڈ بل پیتے ہیں۔ یہ ریڈ بل کا کیا چکر ہے؟ یہ آئس کا نشہ، یہ بچوں سکولوں کالجوں سے یہ لعنت نکالیں، یہ آئس کا نشہ بچوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ ماں کی تمیز ختم، بھائی کی تمیز ختم، عزیزوں کی تمیز ختم، اور اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے میں کس کو گولی مار چکا ہوں۔ تو یہ تعلیمی درسگاہوں میں تو نشے کی لعنت کو جناب ہم نے ڈی ویلیو کرنا تھا، ہم نے اس کی مذمت کرنی تھی۔ اور جتنے یہ چند مکھن ماں باپ سے پیسے لے کر ایسے ویسے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ان میں اپنے چنوں کو کہوں گا کہ آپ اگر کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے جو گھر سے زیادہ پیسے لے کر آتا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ مل کے انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم تو ڈوبے تھے صنم۔ تو بس آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم نے غلط سوسائٹی کو چوز نہیں کرنا، غلط لڑکے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے یہاں آپ کو اونچی اونچی سیٹوں کے لیے بھیجا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے افسر بنیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب جتھے تسی بیٹھے ہو تو تے پولیس دا چھاپا پوے کہ تیری جیب چکیے تے سجے خبر کیے تے ادھر کیے تے ادھر کیے۔ نہیں، جتھوں تو لنگے تینوں فورساں سلوٹ مارن کے ساڑھے ملک دا سرمایہ جا رہا ہے۔ آپ کلیپنگ کریں ان کے لیے تھوڑا سا، میری بیٹیاں اور لڑکیاں بھی میں نے لاہور میں دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، میں اس پہ نبی ایک کالج یونیورسٹی رائے ونڈ روڈ پہ ادھر خطاب کرنے گیا، تو لڑکی نے بھی سگڑ لگائی ہوئی، تو میں نے اس کو پوچھا واٹ از دس؟ تو وہ کہتی ڈونٹ ٹچ می لائف۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ نے رول ادا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو سوارنا ہے، اگلا خاندان سوارنا ہے، معاشرہ سوارنا ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ میں کہتا ہوں یہ کالج میں شعر تو بہت دیر بعد لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو تعلیم ملتی ہے تو وہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، یہ تو زندگی دا نصب العین بندہ، جتنے اولیاء بنے میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں، اگر دنیا میں سارا جگ نبیان دیاں تابعداریاں کر دے، لوری بھی نبیان دی تابعداری کر دے، فیصلہ آبادی بھی نبیان دی تابعداری کر دے، اسپائرین بھی نبیان دی تابعداری کر دے، سارا ملک سارا جہان انبیاء رسولان دیاں تابعداریاں کر دے، مگر مسلمانوں دنیا میں عورت کو ماں کو یہ مقام حاصل ہے کہ انبیاء بھی ماں اور باپ کی غلامی کرتے ہیں۔ آپ اپنی ماؤں کے لیے اتنی کلیپنگ کریں کہ آپ کی ماؤں تک یہ آواز پہنچے کہ ہمارے چن بول رہے ہیں۔ دیکھو نا، یہ اپنی بیٹیوں کو میں سمجھانے کے لیے یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ کالج یونیورسٹی میں یہ شعر بعد میں آ کے پڑھتی ہیں، تو اصل شعر آپ کے لیے ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کراتی۔ ہم مولوی، سکالر اور بڑے بڑے علامہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں،
پہلے سب سے زیادہ جس نے پہچان کرائی ہے وہ ہماری ماں اور باپ ہوتا ہے کہ ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ ربیع الاول میں جب مولویوں کو پروٹوکول دیتے ہیں نا تو تھوڑے سے پھول لے کے جب ربیع الاول کا سورج طلوع ہو تو اپنی ماما پاپا کو اس طرح پھول اتار کے، یہ طریقہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، اس طرح پھول اتار کے اپنی ماما پاپا کو وہ پوچھیں کہ بیٹا خیر، تو کہنا مدنی صاحب آئے تو وہ ہمیں بتا کے گئے کہ یہ پھول اس لیے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ تھے نہ سمجھ تھے، اور جب کسی مسجد میں بھی نہیں ہم گئے تھے تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے آنے سے سارے جہان کو عزت ملی ہے۔ تو سب سے پہلے سلوٹ تو آپ کے ماں باپ کو بنتا ہے، یہ اساتذہ کرام بھی بعد میں ملتے ہیں آپ کو، ہاں جی، یہ ادھر آپ کی تربیت کرتے ماں باپ گھر میں۔ اور میں ٹیچر حضرات سے کہوں گا جتنے یہ میرے چند بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ، ہمارے قابل فخر ہے اور قابل عزت ہے، انہوں نے چاہیے تہاڈی پوری رپورٹ ادھر ڈیٹا ٹرانسفر کرن کدھر پر جدھر تانوں مال ملدا ماں باپ والوں، پوری رپورٹ تہاڈی دین تیار کر کے۔ کئی منڈے استاد نہ بڑا پیار پا لیندے نے، استاد جی پلیز یہاں مجھے کچھ کہہ لیں مگر میرے گھر رپورٹ نہ جائے۔ ہاں تو آپ اساتذہ کے لیے کلیپنگ کریں تاکہ وہ پورا ڈیٹا جائے بھیجیں۔ آپ کے پاس یہ بچے امانت ہیں، جتنے استاد بیٹھے ہیں نا یہ بچے آپ کے پاس امانت ماں باپ بھیجتا ہے۔ اسی جڑے سکولے پڑھتے ہیں ساڈے ٹیچر، وہ تو موبائل کا تو دور نہیں سی، 2002 چان کے جدوں لوگوں کو پیسے آئے تو موبائل آئے، تو اسی جتنے بچے پڑھتے ہیں سکولے ساڈے ماسٹر ساڈے ٹیچر جا کے گھر پوچھ کے آ کے آتے سی اے تہاڈا منڈا کل سکولے نہیں آیا، تے اسی اگلے دن گھروں بھی مار کھا کے تے ادھروں بھی آنا، تے گھروں ٹیچر نے جا کے جدوں شکایت کر دینی نا تو ماں نے کہنا تیری شکایت آ گئی۔ سب تو اوکھا کام گھراں چ ہوندا سی کہ دی شکایت آنا۔ ہن اللہ معاف کرے ٹیچر ذرا کو ہاتھ لا دے تے میں چلا اپنے پاپا کو، تے پاپا آندیاں ہی کہندا تہاڈی جرت کیویں پئی میرے منڈے نوں ہاتھ لاؤں دی؟ تے بس پھر جدوں منڈا وگڑدا نا پھر ماپے ہاتھ لا کے ویندے اوہو کدی ٹیچر دا ڈر رہن دیندے۔ تو ٹیچر کا ڈر ہونا چاہیے بچے کے دل میں، مگر ہمارے اسکولوں میں یہ مار نہیں پیار، مگر ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کو دبکے میں رکھتا ہے، ٹیچر کی اگر کلاس میں روب نہیں ہوگا تو بچہ ڈرے گا نہیں، پڑھے گا نہیں۔ تو میں سارے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ شکایت مت، یہ موبائل کا دور ہے، بس آج یہ ساڑھے ٹیچر نے کوئی ایسی ویسی لینگویج بولی نا ہم ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں گے، تو کر دیں۔ ٹیچر تو چلو 2 منٹ اپنے کلاس میں اپنے اسٹاف میں کوئی برداشت کر لے گا ایسی بات، مگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بن کے آئے تو آپ کس طرح اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھا اور اس کا بھائی گھر میں کام کرتا تھا۔ سنیں ذرا، سیرت کا یہ مہینہ ہے کہ آپ کی سیرت کو فالو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بچے بات کی ہے تم نے، کہتے ہیں یہ نکما کھاتا پیتا میرے والا کاروبار سے اور ادھر بیٹھا رہتا، اس کو کیا پتہ ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اصحاب صفہ پہ پڑھ رہا ہے، اسپائرین، آپ بہت عظیم لوگ ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے کمنی والے محبوب نے جدوں کان چ آواز سنی آپ نے بلایا کہ آج تو بعد انہیں گل نہیں کرنی کہ میں کمانا تے ویلا بہ کے پڑھدا کھاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا کہ اللہ ایدی وجہ تو تینوں رزق دے رہا ہوئے کہ دین اسلام دی خدمت کر رہا پڑھ رہا ہے، لہٰذا اگر ایک بچہ گھر میں کماتا ہے اور دوسرے پڑھتے ہیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے یہ گھر میں پیغام پہنچائیں، سارے ماں باپ تک یہ ویڈیو چلے جانی ہے، اسپائر کالج فیصلہ آباد کیمپس کی پورے ملک میں نیٹ پہ چلی جانی ہے۔ میں سب کو کہوں گا اگر آپ کی قسمت میں تھوڑا پڑھنا لکھنا تھا مگر آپ کوشش کریں اپنی کمائی سے اپنی ساری نسل کو پڑھائیں تاکہ علم نور دنیا میں اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بن جائے۔ مصطفیٰ نے تعلیم کو عام کیا ہے۔